اور باقی اپلائنسز ہیں، آپ کے فریج ہیں، ٹی وی ہیں، واشنگ مشین، مائکرو ویو، کسی قسم کی اپلائنسز ہیں، ان کو آپ بالکل زیرو آؤٹ کر دیں. ہاں اس میں تھوڑا سا فرق پڑے گا لوگ دکانداروں کو، مگر اس کو آپ نے پلیز 4 ہفتوں کے لیے آپ سکویز کریں. آپ باہر سے فروٹ کا آپ کمپلیٹلی بوائک آؤٹ کر دیں. جو بھی ایکسپینسو آئٹم ہے کرنسی کا ایکسچینج ہوتا ہے، فروٹ بالکل، اگر 4 ہفتوں سے آپ فروٹ نہیں کھائیں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بڑا مسئلہ ہوگا، وہ آپ زیرو آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے وہ ٹھیلوں والوں کو فرق پڑے گا، بٹ یو نیڈ ٹو گیٹ، ان کو نظر آنا چاہیے جو اصل جو ہے نا، اصل لوگ جو وہ ٹھیلے والے اور غریب لوگ، مزدور لوگ، وہ جا کے وہ ڈالتے ہیں، وہ 5,000 پہ وہ لوگ، سوری ناٹ ان رانگ وے، بٹ وہ آپ کا وہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو میک شور اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، سو اسکویز آن دیم. آپ نے جو ہے نا فروٹ لینا بند کر دو، اپنے رشتہ داروں کو بولو. آپ سبزیاں جیسے ابو حمدان نے بولا، اپنے گھروں میں آپ کے ود ان 4 ویکس آپ کی اپنی سبزی اگ سکتی ہیں ایٹ لٹلی نو کاسٹ. آپ جو ہے جو بڑے گائے بھینس کے گوشت ہیں اس کو آپ کٹ ڈاؤن کرو، یا اٹلی برنگ اٹ ڈاؤن ٹو زیرو ایٹ لیسٹ فار 4 ویکس. آپ مرغیاں کھاؤ جو بھی آپ کے گھر میں ہوتی ہے، یا سبزیاں کھاؤ، مچھیاں کھاؤ، وٹ ایور اٹ از اویلیبل. کم سے کم آپ ایسا خرچ کرو. دا ہول آئیڈیا از اسپینڈنگ کم سے کم کریں اور اپنے پیسے بچائیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ پیسے ابو حمدان کو دو یا عنایت بھائی کو دو یا اسی کو دو. ہم کہہ رہے ہیں اپنے پیسے آپ اپنی جیب میں رکھو، اس کو خرچ نہ کرو. ٹھیک ہے نا، وہ پیسے آپ ہی کے اپنے پاس رکھو. 4 ہفتوں کے لیے پیسوں کا روزہ رکھ لیں. 4 ہفتوں تک آپ نے کوئی اسپینڈنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا، وہ آپ ہی کے پیسے ہیں آپ کے پاس، مگر 4 ہفتے تک آپ سکویز آؤٹ کرو. کم سے کم آپ آئل خریدو، کم سے کم جتنی بھی کریانہ کی چیزیں ہیں وہ کم سے کم خریدیں. اپنی تھوڑی سی سمپل کر لیں. سمجھو رمضان آ رہا ہے تو اس سے کم کم کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھو گے کہ یہ لوگ آپ کے دروازوں پر آئیں گے، یہ لوگ آپ کی ہر بات مانیں گے. اور پاکستانی جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، پلیز آپ کسی ٹی وی چینل کو نہ دیکھا کرو. آپ سوشل میڈیا پہ جاؤ، یوٹیوب پہ جاؤ، وہی چینل آپ کو یوٹیوب پہ نظر آ جاتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اینڈ سو فورتھ. مگر لائیو کوئی بھی پاکستانی ٹی وی چینل نہ دیکھیں. جب آپ نہیں دیکھیں گے، وہ 15 منٹ کے بعد وہی پروگرام اٹھا کے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. تو جب آپ لائیو دیکھتے تو ان کو جو ریونیو ملتا ہے ایڈورٹائزنگ کا وہ نہیں ملے گا. تو ہر طرف سے آپ نے اکنامک کو اسکویز آؤٹ کرنا ہے. جی عنایت بھائی آپ تھوڑا ایڈ کر لیں، پھر اسی بھائی آپ کو کنکلوڈ کریں. وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی عنایت بھائی کر لیں، پھر اسی بھائی آپ کو کنکلوڈ کریں. وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی عنایت بھائی جی کر لیں، پھر اسی بھائی آپ کو کنکلوڈ کریں. وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی عنایت بھائی جی کر لیں، پھر اسی بھائی آپ کو کنکلوڈ کریں. وی موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی شور بہت عنایت زیادہ. بھائی آپ کی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے، نیچے جا کے کائنڈلی واپس آئیں، آپ کے سگنل میں کچھ ایشو ہوتا ہے سر. اب ٹھیک ہے آواز؟ آپ نے کوئی ہیڈ فون لگایا جی ہوگا، بسم جی جی لالا ٹھیک ہے، اب بات کریں. اچھا، پہلے موضوع تو یہی تھا جو آپ کو بی ایف ٹی بھائی نے بتا دیا کہ دیکھیں باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، پریکٹیکل ہونا پڑے گا. اور جہاں تک ہو سکے حتیٰ 10 پاؤنڈ ہم بیچنا چاہیں تو وہ بھی نہ بیچیں. اس کے لیے وہاں پر انتظام ہو سکتا ہے. ہر آدمی کے اپنے رشتہ دار ہے، جان پہچان ہے، یار دوست ہے، وہ ادھر سے پورا کر سکتے ہیں. اور کم از کم جو ہم نے شاپنگ کرنی ہے، جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ اس شاپنگ کو بھی ڈراپ کریں. اور جو ہماری ضروریات ہے اس کو بھی کم کیا جائے وہاں پر. اور یہاں سے بھیجنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم یہاں سے کوئی چیز بھیجیں گے. تو اگر آپ $32 بلین سے 19 بلین پر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ 9 بلین بھی آپ نے سکپ کر دیے تو ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. ان کے ساتھ مقابلہ تو فی الحال معاشی مقابلہ ہے جو اوورسیز لوگ کر رہے ہیں. ایکسکیوز می. تو یہ سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہمیں آج اس کے بعد جب یہ ان باتوں کے علاوہ جو آج اپڈیٹس ہے، یعنی ایک سائفر کیس والا اور دوسرا سپریم کورٹ والا جو آرمی کورٹس کے متعلق ہے، اس پر ہمیں روشنی ڈالنی پڑے گی تاکہ عوام کو حقائق سامنے نظر آئے کہ ان کا ارادے کیا ہے. یہ جنگ طویل ہو چکی ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں ادھر ڈسکریج کر رہا ہوں، ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں. ان کا اپنا خیال یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہوں گے. وہ پی ایم ایل این والے الیکشن کمیشن میں جا چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن اور خاص کر چیف الیکشن کمشنر اس کا ذاتی غلام ہے، بلکہ جتنے چیف ہے ساری اس کے غلام ہیں. تو ان کی بات کو تو رد نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت تک یہ نہیں کریں گے الیکشن اور یہ چیزیں جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان کا پتہ ہم نے صاف کر دیا. تو یہ پتہ تو صاف ہونے والا نہیں ہے. تو یہ بہت لانگ جرنی ہے. یہ مقابلہ کرنا پڑے گا، معاشی طور پر بھی کرنا پڑے گا. اور اب جس طرح آپ لوگوں نے پہلے تجویز دی تھی کہ روڈز بلاک وغیرہ، یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا. اور اس کے ہونے کے بعد
حالات سازگار ہوں گے اور پھر عمران خان کے حق میں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے جو کل والا سروے آیا ہے یعنی کہ لالا موسیٰ اور گجرات کا، ان کے ہوش اڑ چکے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم اربوں روپے بھی خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی خرید رہے ہیں، اور اب ایک نیا شوشہ انہوں نے ڈال دیا۔ ان کی میٹنگ ہوئی ہے بہت بڑے لیول پر کہ 5,000 سے لے کر 20,000 روپے تک ہم ووٹ خریدیں گے، اور خریدنے سے پہلے ان سے شناختی کارڈ لیے جائیں گے، اور شناختی کارڈ لینے کے بعد پھر ان کو گرفتار بھی کرایا جائے گا کہ بھائی آپ نے کیوں رشوت لی تھی۔ یہ وہی ماجرا ہے، یعنی کہ سائفر کا کیس ہے کہ جس کو یعنی دنیا میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ عمران حکومت کی رجیم چینج میں ظلم ہوا ہے، تو الٹا وہ کیس عمران خان پر بن گیا۔ ایسا ان ووٹر کے ساتھ بھی ہوگا جو ان کو ووٹ دیں گے، بیچ کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کب تک یہ کام کر سکیں گے؟ بلکہ ہم تو لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی پیسے بھی لو اور ووٹ بھی مت دو۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی سیناریو بنا ہوا ہے۔ اب ان پڑھ لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کا کھانا بھی کھانا ہے، ان کے پیسے بھی لینے ہیں، لیکن ووٹ ان کو نہیں ملیں گے، بلکہ وہ تو ان کے جلسوں میں بھی لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ تو اب ان کے حالات بہت خراب ہونے والے ہیں، لیکن یہ حالات اس وقت تک اس کو طول دیں گے، یعنی الیکشن کو تب تک نہیں کریں گے جب تک عمران خان کو 2-3 سال کے لیے اندر نہیں کریں گے۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پانسی اور پتہ نہیں عمر قید، یہ کوئی چیز یہ ہو نہیں سکتی، یہ بہت امپاسبل چیزیں ہیں، اس کو پرے ہٹائیے۔ لیکن یہ جو 2 سال 3 سال کی سزا ہے، آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں خود کہہ دیا کہ یہ اتنے بڑے کیسز نہیں ہیں جو سویلین کے کیسز ابھی چلیں گے ملٹری کورٹ میں، اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال کی، یعنی بغیر کسی وجہ سے لوگوں کو 3 سال اندر کرنا، یہ اپنا حق سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، اور اس میں یعنی سب کے سب یعنی اتنے گندے چہرے ہیں جس کا بیان کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو موضوع رکھا جائے آج، اور پوری بحث اگر ہو سکے تو آج اسی موضوع پہ کرے، اور یہ فنڈ وغیرہ پر تو ہم ہر تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک بنیادی ضرورت ہے کہ عمران خان کو اس وقت فائنانس کی ضرورت ہے، تو وہ تو ہم کریں گے۔ وہ جتنا کسی کا دل ہو، طاقت ہو، 1 پاؤنڈ کی ہو، 10 کی ہو، 5 کی ہو، 100 کی ہو، کوئی قدغن نہیں ہے، تو وہ تو جاری رہے گا۔ لیکن یہ بھی آپ کا ایک ٹول ہے مقابلہ کرنے کا، سب سے بڑا ٹول ہے یہ۔ اور اس کے بعد آپ پر اور بھی ذمہ داریاں عائد ہونی ہے فنڈ کے زمرے میں، کہ جب الیکشن اگر کبھی ہوا تو اس الیکشن میں بھی پیسے چاہیے ہوں گے، تو وہ یہی چیز ہے کہ وہ آپ عمران خان کو نومینیٹ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت کمزور کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے، ان کے لیے پھر یہ بھی ہوگا کہ آپ پولنگ سٹیشن تک لوگوں کو لے کے جانا، لے کے آنا، ادھر اس کو بٹانا، یہ سارے اخراجات ہوں گے۔ یعنی جب لیگل طریقے سے ہم کریں گے تو یہ بھی ساتھ کریں گے۔ تو اگر ہم السلام علیکم۔ جی ہم فرض کر لیں گے کہ مثال کے طور پر یو کے میں جو لوگ رہتے ہیں کہ میں نے کم از کم 20 پاؤنڈ پر منتھ ہم نے ادا کرنا ہے، تو یہ تھوڑی معمولی بات نہیں ہوگی، یہ بڑی بات بن جائے گی۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ گجر بھائی آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جی گجر بھائی ویلکم، مائی اوور ٹو یو گجر بھائی۔ ویلکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا میں نے خالد بھائی، وعلیکم السلام۔ خالد بھائی کیسے ہیں آپ بھی؟ ابو رمضان بھائی السلام علیکم، سارے بھائیوں کو، اوسی بھائی کو بھی السلام۔ اچھا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے جو ہے نا وہ اس کی تھوڑی سی کلپ سنے ہیں سارا میر کے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا، تو میں وہ پوچھنے آیا تھا اور بتانے آیا تھا کہ سر یہ کیا ماجرا، کسی نے وہ سنے ہیں جس میں اس نے وہ کہا ہے کہ عمران خان تو روز اپنے باپ بدلتا رہتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو یار یہ کیا لوگ کر رہے ہیں، مطلب گجر ہم نے سنا نہیں ہے۔ عابد بھائی اگر ان کو آپ مین اسکرین پہ لے آئیں، اصل میں سب بھائی بتا دو جو نہیں جانتے، یہ اپنے گجر بھائی جو ہیں یہ ایکچولی اس براڈ کے اوریجنل کریٹر ہیں، جو روح رواں ہیں، یہی صاحب ہیں جو بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں، تو ان کو آپ بڑی اسکرین پہ لے لیں اور آپ پلے کریں۔ جی بسم میں اللہ اس گجر بھائی۔ کی زمین پہ جانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات کی ہے تو پھر میرا جواب اس کے ساتھ سنیے، کہ تاکہ میں اس کے وہ ٹھنڈی کر دوں جو اس کے خیال۔
यार ये कल के आई हुई लोग इनको न और सियासत वो का लाला पता है। लाला एक मिनट बात लेट सुने। लेट प्लीज वो वन एट वो अ जो टाइम। है ना जरा सुन लें। आजकल जो है ना ये अपना गुजर भाई AI जो वॉइस है ब्लेंडर वो भी बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरहाल आप प्ले करें। नहीं नहीं, वो ये अभी उसकी लाइव हो रही थी, अच्छा अ, ठीक है, सही है। उसने लाइव के ऊपर ये कहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के। लोग जो है ना, अभी ये अभी दूसरा, क्योंकि वो लाइव रिकॉर्डेड होती तो वो रिकॉर्डिंग भी बाहर आ जाएगी। गुजर भाई आप रिपीट करेंगे उसने वो एग्जैक्टली क्या कहा है? सॉरी मैं शुरू में मिस कर दिया था, आप रिपीट करें बाकी लोगों के लिए भी जो नए लोग, सारे लोग खामोश। जी, वो उसने बातों बातों में अंदर ये कहा कि इमरान खान तो जो है ना अपने बाप बदलता रहता है। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं हम कि वो जो है ना मिलिट्री के अगेंस्ट खड़ा रहेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रही थी। तो उसके कहने का उसने ये था कि कल तो वो बाजवा के साथ खड़ा था, तो अब जो है ना वो क्या मिलिट्री के अगेंस्ट खड़ा है या साथ खड़ा है ये भी पता नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रही थी। अमीर वो जो लंदन से प्रोग्राम करती है गुजर भाई, लंदन वाली, और ये उसने पीटीआई के स्पेस के अंदर कहा था। और तो मुझे इसमें सिंपल चीज है, जो भी पीटीआई अगेंस्ट जाता है वो एक साहब ने बोला था वो रक्षा चलाता है, और आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से कंप्रोमाइज हो गई है, रक्षा की तरफ जा रही है। ओला कैन से जी नायत भाई आप अगर कुछ कहते हैं। अच्छा मैं अगर आपसे कुछ कहूँ तो फहीम भाई को बुला सकते हैं आप, अगर हो सके तो। मैं कॉल करता हूँ अभी। सर एक बार फिर रिपीट कर दे गुजर भाई, स्टेटमेंट मैं नहीं मैं कैसे निकलूंगा, मैं रिपीट थोड़ी करता देर के लिए फहीम भाई को फोन करता हूँ, ये इधर मसला है तो मैं फहीम भाई अच्छा के ये साथ एक बात अगेन, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बोला था, इनायत भाई जस्ट सेकंड, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि अगर कोई यहाँ होगा एसओएस का हमने जो कोड रखा था। दूसरी बात अब ये होगी, जब ये ब्रॉड जब भी ऑन होगी, कभी कोई ऐसा इशू आए जिसमें आप क्लैरिटी चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, तो स्ट्रेट अवे यहाँ से आप फहीम भाई को आपने करना है, नज़र भाई को आपने करना है, या खालिद महमूद भाई को, इन तीनों में से कोई ना कोई एक बंदा फहीम भाई को लेकर यहाँ आ जाए करेगा। ठीक हो गया? तो ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि एक हमारी ब्रॉड होनी चाहिए जब तक पीटीआई वाले अपनी ऊपर नहीं करते। हमारे पास एक ऐसी ऑथेंटिक ब्रॉड हो ये जहाँ लोग आके एटलीस्ट आंसरेबल हों। तो प्लीज़ अगर कोई सही इशू होता है आप लेके यहाँ लाया करें। आबिद भाई बड़े काइंडली हमें वो टाइम देते हैं, ब्रॉड खोल के या वो कैमरा ऑन करके आप वो वीडियो प्ले कर सकते हैं। तो अभी हम इंशाल्लाह फहीम भाई को एपी लेकर आते हैं, आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो लास्ट रोड फिर मैं नंबर मिला दूंगा, मगर अभी ओबीसी आप लोग करें क्योंकि मैं एसओएस की नहीं देना चाहता ऐसा कि वो बेचारे पैनिक हो जाए। तो बिस्मिल्लाह जी बात उसको करें ले आप। ले भाई, फोन करे उसको। जी जी। इनायत भाई आपका हुक्म सर आंखों पे। जी जी, इनायत भाई ने कह दिया तो फिर तो अब करना पड़ेगा। जी गुजर भाई आप कैरी ऑन करें, मैं थोड़ी जी देर में आपको बताऊं। अच्छा, मेरा ख्याल है फ़हीम भाई तो ऑलरेडी जो है ना उसके काफ़ी ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि ये हमने पहले भी देखा किस तरह के जो लोग हैं वो प्लांट किए जाते हैं पहले पार्टियों के अंदर, जो मतलब शो करते हैं, वो तस्वीरें खिंचवाते हैं पार्टी के लोगों के साथ, फेम गेन करते हैं, उसके बाद जो है वो पार्टी के अगेंस्ट चले जाते हैं। और उनके ये भी इसी तरह आई थी, इसने आके स्पेसेस करनी शुरू की, उसके बाद इसने जो है ना ब्रॉड्स करनी शुरू की पीटीआई के लिए, और उसके बाद एकदम से जो है ना ये भी अभी पीटीआई के लिए ब्रॉड कर रही थी कि पीटीआई के लोग साथ बैठे हुए थे, तो इसने जो है ना वो बड़े आराम से जो है ना एक लफ्ज़ जो है ना वो स्लिप इन कर दिया। बाद में बोलेंगे कि स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन ये उसकी मेंटेलिटी जो है ना वो ज़ाहिर करता है। अब लोगों ने तो वो रिकॉर्डिंग कर ली है, तो अब रिकॉर्डिंग वो बाहर भी आ गई है। तो हम ये सब ये चाहते हैं कि ये जो एक इस तरह का रॉन्ग नंबर है ना, इस तरह को जो है इनको आप जो है ना वो अपने जहन के अंदर रखें कि ये करना है। बाकी इलेक्शंस की जो बात हो रही है, नायत लाला कह रहे थे इलेक्शन शायद नहीं होंगे, ये चीज़ें नज़र आ अच्छा आप सारे म्यूट हो जाएंगे, सारे लोग म्यूट हो जाएं प्लीज, 1 मिनट। गुजर भाई आप माइक ओपन करेंगे, फहीम भाई डायरेक्ट आपसे बात करें, तो आप फहीम भाई को आप बता, सारे लोग म्यूट पे हो जाएं। जी गुजर भाई आप बात करें। यार इसकी रिकॉर्ड कर लो प्लीज, क्योंकि मैं दूसरे फोन पे लगा हूँ ना, इसकी रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक हो गया, डन हो गया। आपके पास कोई फुटेज वगैरह होगी जी गुजर भाई? जी जी, वो ये फुटेज अवेलेबल है उसकी। जी फहीम भाई को भेज दें प्लीज। चलो मैं भेज दूँगा। फहीम भाई की जी जी वो दरअसल मीटिंग में, तो इस वजह से थोड़ा सा जी जी, अब वो कह रहे हैं अभी लाइव भेज दें।
अगर भाई थोड़ी देर के लिए आप उनको लाइव भेज दें तो वो प्रेसिडेंट साहब के साथ हैं, तो वो उन्हीं देर ही लाइव चला लेंगे, इसको यहीं निप इन द बट कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो जैसे अभी आपने आप लोगों को बोला, कभी कोई इशू होगा पार्टी का, जब तक हमारे पास ओवैसी फ़हीम भाई हैं, खालिद महमूद भाई हैं, अबू अमान भाई हैं, इनायत भाई हैं, तो यहाँ आप ओसी भाई आप हमें डायरेक्ट यहाँ मैसेज कर दिया करें। नीचे भी जितने लोग बैठे हैं, तो प्लीज़ आप कोई हाइपर नहीं होना है किसी वीडियो को देखकर, आप यहाँ उसको ऑथेंटिक कर लिया करें, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसको आगे फॉरवर्ड किया करें। ठीक हो गया? तो सॉरी, मेरा एक छोटा सा मैसेज था जी। बैक टू यू ओसी भाई। इनायत भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ओसी भाई आप कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाह। मैसेज मैंने देना था, अगर 2 मिनट मिल जाए सर। अच्छा, मैं एक मैसेज है, एक तहरीर है, मैसेज भी समझे आप लोग, इसको सुने, और इस पर मैं चाहता हूँ, मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा, और इसको जो है ना हर बंदा इस पर वीडियो बना के ये मैसेज आप लोगों ने फॉरवर्ड करना है, और ज़रूर करना है जी। पहली चीज़ ये जी, पुलिस और फौजी जवान एहतियात करें। आज जस्टिस गेंडे ने मिलिट्री कोर्ट्स बहाल करना थी, जिसके लिए एक दिन पहले दहशतगर्दों के खिदमात लेकर 23 जवान शहीद करवाए गए। जी किसी का माइक म्यूट करें ज़रा, आवाज़ डबल आ रही है जी। ये पहली दफ़ा नहीं है, जब भी इलेक्शन की तारीख पास आती है तो दहशतगर्दों को एक्टिवेट कर दिया जाता है, और मासूम शहरियों के अलावा पुलिस और फौजी जवान कुर्बानी का बकरा बन जाते हैं। पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर KPK और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकार सबसे पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाएं, क्योंकि वो ऐसी डाइन रियासत के नीचे ड्यूटी कर रहे हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों को भी खा जाती है। जी ओवर टू यू सर। भाई मैं एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आपने कोई वीडियो हमसे शेयर करनी है ना, आपको आप ये जो ऊपर लोग जितने बैठे हुए हैं, आप अपनी वीडियो को कमेंट में जाए और इन सब की आईडी कमेंट में डाल दिया करें। आप करते हैं माशाल्लाह रेगुलरली, तो उसमें क्या होगा, ये डायरेक्ट हम सब लोगों को मिल जाया करेगी। तो ये भी एक क्विक है, सजेशन है। तो जैसे अपने महमूद भाई का आपने @ नाम लिख लेंगे तो इनको आईडी वीडियो तक मिल जाया करेगी। और बाकी जो आपने इनको मशवरा अच्छा दिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली यही तो लोग जो आपकी बहनों माओ की चादरें उठा के फेंकते हैं, उनको मशवरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे ख्याल से पैसे के में सब कुछ करते हैं, और जो उनका हाथ हो रहा है। चले रशीद सिस्टर आई है मेरे ख्याल से स्पेस पे, क्या कहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन होती है। वेलकम रुखशी सिस्टर, आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है ये BFT भाई, बाकी सबको भी सलाम या अली मदद। मुझे BFT सलाम। भाई थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट करना थी। परसों मैं एक स्पेस कर रही हूँ PCI ऑफिशियल्स के साथ, फर्स्ट टाइम पे टिकटॉक पे। तो अभी जी वो जी अनायत भाई मेरे साथ थे, तो मुझे थोड़ा सा ना वो प्रॉब्लम हो रहा था। जब हम लोग माइक सबको दे देते हैं, तो मुझे अगर किसी को रिमूव करना है फॉर एग्जाम्पल, नहीं पता चलता क्या है। तो वो मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर करी, काइंडली अपना नंबर दीजिएगा। मुझे थोड़ी सी वो अनायत भाई ने बोला था कि आप काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं एक तो आपको ये छोटी सी रिक्वेस्ट सिस्टर ऑन लाइव में कह रहा हूँ, मेरा नंबर है नहीं किसी के पास, ये अपने गुजर भाई, ये समझो BFT है, इसे आप शेयर करेंगे, ये आपको सारा तरीका अच्छा, से ये वाली शेखुपुरा गुजर जो लिखा है। हाँ, इनको शेयर कर दें। मेरा असल में नंबर के पास भी नहीं है, सॉरी माइंड नहीं करना। तो नहीं, ये गुजर, ठीक है, ये ना आपने आप रिक्वेस्ट भाई की। नंबर के अलावा आप इनके साथ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर शेखुपुर गुजर भाई करे तो अच्छा है। शेखुपुरा भाई समझो BFT ही है, बस होगी बात। वो हमारे भाई हैं, वो टेक्निकल सब, वो रुखशी हमारे बहन, टेक्निकल उस्ताद हैं। रुखशी बहन जरा आप इधर सामने आ जाएं, मैंने आपसे कुछ बात करनी है मेरी बहन। वो थोड़ा देर में आई थी, मैं वो नंबर शेयर कर रहे हैं। ठीक है गुजर भाई, तो इनका जो भी कोई इशू होगा माइक शाइक का, तो आप इनको समझिए। तो आपको पता है मैं टेक्निकली इतना जी हूँ जी, नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई इनायत मसला नहीं। इनायत भाई की मोहब्बत है, मुझे वो ऊपर कुर्सी पे बिठा दिया, मैं इतना टेक्निकल बंदा नहीं। बहुत शुक्रिया इनायत भाई, आपके दिल सर थैंक यू। रिस्पेक्ट। असल में इनायत भाई, मैं काम करने का तरीका ये, मैं खुद कोई काम नहीं था मेरे साथ, माशा भाई बहन जो है ना, टीम बड़ी जबरदस्त होती है, सारे काम ये लोग करते हैं, मैं कुछ भी करता, सब ये लोग करते हैं। रशीद गुजर से बात करें। एक सेकंड जी, पहले वो टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं खालिद भाई, आप उसको डरा कर उनको भेज देते हैं तो उनको नहीं, बैठने रुखशी की लाए कदे ऊपर तो कदे थले, ये चीजें भी खेलती हैं। इंटरनेट का इशू होगा खालिद भाई, वो कभी कभी स्लिप हो जाता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। जी रुखशी बहन, सलाम अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे इशू ये हुआ जब वो सरदार भाई आए हुए थे ना,
تو مجھے یہ پرابلم ہوئی سردار بھائی کے آنے سے جب وہ سردار بھائی آئے ہوئے تھے نا عنایت لالا آپ کا ایک جو ہے اپنا مائک میوٹ کرے گجر بھائی. جی پھر چلیے گا. اچھا میری بات سنو یار پلیز، کوئی میوٹ نہیں کھولے گا. خالد اس وقت اب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کوئی میوٹ نہیں کھولے گا. رکشی اوپر آئے گی وہ خود ہی بات کرے گی، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی میوٹ نہ کھولے، اسے سن لو پہلے. خالد بھائی اپنا جو آپ کا ہے نا کوشچن ابھی کر لیں، وہ سن رہی ہوں گی بیٹھ کے. وہ چلی گئی. چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے. وہ میرے خیال وہ بند کر کے دوبارہ آئیں گے ٹک ٹاک. جی خالد بھائی اوور ٹو یو. ان سے یہ پوچھنا تھا اور کچھ بھی نہیں. یہ ٹویٹر اسپیس چلاتی ہیں نا، تو ان کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور ان کے پاس ہوگی سارا میر کی وہ ساری رپورٹ ان کے پاس ہوں گی. تو اچھا شیئر کی ہے میں نے، وہ شیئر کی ہے گروپ کے اندر. خالد بھائی تو میرا خیال اس گروپ کے اندر ہیں، آپ کا میرے کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہوں میں سارے گروپوں میں ہوں. وہ پاکستان ٹائگر گروپ کے اندر نا، تو وہ وہاں سے آپ دیکھ لیں. بھائی کو ڈائریکٹ سینڈ کر دیں، وہ بھی لائیو ہی ان کو پی ٹی آئی یو کے والوں کو بتا دیں گے. ڈن ہو گیا، ان کو بھی بتا دیا بس ٹھیک ہو گیا. 10 انف، وہ لائیو بیٹھے ہوئے ان کو بتا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسری میں بات کلیئر کرتا چلوں بی ایف ٹی بھائی آپ لوگوں سے، کہ یہ جو سارا میر ہے اس کے ساتھ الیکٹڈ باڈی یو کے نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکٹڈ باڈی کا ممبر ہے وہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے. ایون جب یہ لوگ آئے تھے ادھر اپنا لیڈز میں، تو میں خود بذات خود بھی نہیں گیا تھا. رکشی بہن، ہیو یو ہرڈ اینی تھنگ اباؤٹ سارا میر ٹوڈے؟ جی میں نے سنا میں نے. کوئی ریکارڈنگ ہے رکشی سسٹر؟ ہاں جی وہ ابھی ٹک ٹاک ٹویٹر پہ چل رہی ہے، میں نے ابھی وہ ساری سنی ہے، ریکارڈنگ ہی سنی ہے، ادروائز میں نے کچھ نہیں سنا. کیونکہ جب میں اسپیس میں گئی تھی، شیر بھائی کی اسپیس میں گئی تھی، تو ہم لوگ مائک کی ریکویسٹ کر رہے تھے. جیسے ابھی یہاں پہ گلیچ آ جاتا ہے تو بندہ چلا جاتا ہے ڈاؤن، تو اکثر ہوتا ہے جب اس طرح کی اسپیسز چل رہی ہو تو کم سے کم 40 اور 50 ہزار کے قریب لوگ ہوں گے جوائننگ، جو میرا آئیڈیا ہے، کیونکہ 15,000 تو شو ہو رہا تھا نیچے باہر میں. تو وہ جب میں گئی تھی تو وہ سارا بات کر کے میوٹ پہ تھی اور وہ چلی گئی. لیکن ابھی میں جو ریکارڈنگ میں دیکھ رہی ہوں تو اس نے وہ کوئی کمپلین کی ہے کہ میرے ساتھ پی ٹی آئی آفیشلز کا بیہیو اچھا نہیں ہے اور مجھے نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ میں نے سنا نہیں، میں تو بھی ریکارڈنگ سنی ہے. تو وہ ہے کہ وہ شیر بھائی کو کمپلین کری تھی، تو شیر بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کیا، بات کی. سسٹر 1 منٹ آپ ذرا میوٹ لگائیں اور یہ گجر بھائی کی بات سن لیں تو یہ آپ کو کلیئر کر دیں. گجر بھائی اس نے ایگزیکٹلی کیا بولا ہے، یہ گجر بھائی یہ ہمارے اوتھینٹک انفارمیشن ہے. جی گجر بھائی. جی میں نا آپ کو ایک آپ میرے کو نمبر سینڈ کرو گے نا تو میں آپ کو ایک ریکارڈنگ سینڈ کر دوں گا رکشی سسٹر، تو آپ سن لیجیے گا. وہ میں نے سینڈ کر دیا آپ کو گجر بھائی، کیونکہ میں جی سینڈ کر دوں گا. اس میں بیسیکلی وہ یہ کہہ اپنے رہی پی ٹی آئی آفیشل کا ذکر اس لیے نہیں کری کیونکہ مجھے ٹائم ملا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ آئے لوگوں سے ڈائریکٹ بات کرے، لوگوں کو ایک تھوڑا سا جذبہ مل جائے گا، ٹک ٹاک ہماری دوڑنا شروع کر دے گی. اور میں نام اس لیے نہیں بول رہی، یہ نہ کہ وہ آئے نا اور بعد میں میری انسلٹ ہو جائے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا شیڈیول خراب ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو میں اس وجہ سے تو مجھے ٹک ٹاک کا نا یوز کرنے کا صحیح پتہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ٹویٹر پہ آئیں تو میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گی. جی گجر بھائی بسم اللہ. کوئی مسئلہ نہیں. ہم کریں گے ایسا کہ جو ہے وہ ہم جو بھی آپ ٹائم ٹیبل دیں گی نا، تو میں ماڈریٹر بن جاؤں گا. تو کس کو بلانا ہے، جس کو اتارنا ہے، وہ آپ میرے کو بتا دیجیے گا نیچے کمنٹس کے اندر، تو وہ میں ویسے آپریٹ کر لوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں. باقی جو ہے وہ میں آپ کو ٹویٹر کی وہ جو ریکارڈنگ ہے جو میرے تک پہنچی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. ہم نے وہ ان کو بھی بھیج دی ہے جو ہمارے ہیں فہیم بھائی، اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیک اپ کر رہے ہیں. وہ ایک تو بات ہے کیونکہ وہ سارا میر کا جو ہے نا ایک چیز، اس کے اوپر ہم اس لیے بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ کیونکہ اس کا ابھی ہمیں اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ. تو جو پی ٹی آئی یو کے کی جو جتنی بھی گورننگ باڈی ہے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے آلریڈی. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے. اچھا گجر بھائی اگر پاسبل ہے وہ بات ہی ڈائریکٹ بتا دیں رادر دین، تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پاس تو پاس تھا. آج لائیو آج کی کیا کنورسیشن تھی یہ آپ بتا دیں تو شاید رکشی سسٹر بھی اس کو انفالو کر دیں. بسم اللہ کریں آپ. جی وہ اس نے جب بات اس کی کنورسیشن ہوئی کہ وہ کہہ رہی کہ عمران خان جو ہے وہ تو اپنے باپ بدلتا رہتا ہے، تو کل کو کس کے ساتھ چلا جائے گا یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے.
تو یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے، تو اب اس کو جو ہے نا وہ اسپریڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ میں آپ کو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. یہ یہ آپ نے پتہ نہیں ریکارڈنگ سنی ذرا کہ سینڈ کریں. دوسری بات ہاں یہ رہ گئی کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، کوئی جتنا مرضی بہت بڑا کیا نام بولے جائے گا ٹک ٹاکر ہے یا کوئی ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਆਪੀ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ یہ سارا میر ہے. سارا میر ایک نا کائنڈ آف ٹک ٹاکر ہے، ایکٹیوسٹ ہے گی. ہاں جی انگلینڈ تو جڑی وہ بیسیکلی اصل کہانی کیا تھی گجر بھائی، عنایت بھائی اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے. وہ ایون فیلڈ کی ان کی دکان چمکی تھی، ایون فیلڈ چلا گیا تو اب انہوں نے کوئی دکان تو چمکانی ہے نا، ان کی دکان ہی ختم ہو گئی ہے. بی ایف ٹی بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات بی ایف ٹی بھائی میں آپ کو بتاؤں گجر بھائی کیا ہوا کہ میں بات کری تھی کہ کوئی جتنا مرضی بڑا ٹک ٹاکر ہے یا ایکٹیوسٹ ہے میں اس کو فالو کرتی ہوں، اگر مجھے فالو بیک نہیں نہ دیتا تو کوئی فالوور نہیں میرا. میں آپ میری جا کے ٹائم لائن بھی چیک کر لیں، ٹک ٹاک کی بھی اور ٹویٹر کی. مجھے سب لوگ بولتے ہیں تم نے اتنے لوگوں کو فالو بیک دیا، نہیں دینا چاہیے. عمران خان کی وجہ سے ہمارا یہ ریلیشن بنا ہے کہ میں اتنے مان کے ساتھ بیٹھی ہوں کہ کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا. ہم لوگ بہن بھائیوں کا ایک ریلیشن ہے، اسی طرح سپیس میں بھی ٹویٹر کی سپیس میں بھی چلتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو صرف اپنی حد تک رکھیں تو آپ کو تو گھر کے دروازے کے آگے کوئی نہیں جانتا. صرف عمران خان کی وجہ سے آپ کو ورتھ ملی ہے، ویلیو ملی ہے. میں نے اپنا جو یہاں پہ یو کے میں جو مانچسٹر میں پروٹیسٹ کروایا تھا، تھوڑی سی وجوہات کی وجہ سے میں کچھ لوگوں کو انوائٹ نہیں کر پائی. میں نے شایان کی مدر کو فون کیا تھا، وہ ہمارے پروٹیسٹ میں آیا تھا. آگے میں نے کرنے تھے، وہ یہاں پہ بہت زیادہ کھچڑی پک گئی. کوئی کہے کہ میں آیا ہوں تو وہ کیوں نہیں آیا، وہ آیا تھا یہ کیوں نہیں آیا. میں یہ کہتی ہوں کہ جو ابھی سینیریو ہمارا چل رہا ہے نا، جو ہماری سچویشن ہے، جو ہماری سینئر قیادت ہے، وہ بیچارے آلریڈی جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. جو باہر ہیں اگر ہم لوگ ان کو سپورٹ نہیں نہ کر سکتے تو اگر ہمیں اپنی پی ٹی آئی سے کوئی ایشو یا کوئی پرابلم ہے تو ہم پہلے ان کو ایک ای میل لکھیں. جیسے میں نے ابھی وہ اس کا سنا ہے، میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو سنا بھی دیتی ہوں جو اس کی ریکارڈنگ ہے سارا میر کی. وہ ٹویٹر پہ چل رہی ہے، اس کے اکاؤنٹ ہے یا کسی اور لڑکی نے لگایا میرے خیال میں. تو وہ میں نے جو سنی ہے کہ اگر آپ کا لنک ہے شیر افضل مروت کے ساتھ، وہ آئے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ بجائے کہ پورے مجمع میں ہزاروں کی تعداد کے مجمع میں آپ یہ ساری بات کرو، آپ ان کو ڈی ایم کرو، ان کو ای میل لکھو کہ سر میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا ہے. سب کو بلایا جائے، میرے میں کوئی غلطی ہے میری بتائی جائے، اور اگلے میں کوئی غلطی ہے تو میں بتاتی ہوں پروف کے ساتھ. تو ایسے بات ہوتی ہے. ابھی جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے، لیکن وہ میں نے اس کا سنا ہے، اس کو کسی بات پہ غصہ ہے. مجھے اب یہ نہیں پتا کیا بات اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ ہوئی ہے. اگر وہ میں اب اللہ کی دور سے ایک منٹ کے لیے میں مائک لے لوں آپ سب لوگوں کی اجازت سے. اچھا دیکھیے، ہم یہاں بڑی زبردست ڈیبیٹ کر رہے تھے. ہم یہاں یوٹیوب پہ لائیو جا رہے ہیں، یہاں اوبیسی ٹک ٹاک پہ تو لائیو ہیں، یوٹیوب پہ بھی لائیو جا رہے تھے، اور ہمیں پاکستان میں بھی لوگ سن رہے تھے، ابھی بھی سن رہے ہیں رائٹ ناؤ. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کافی اچھی ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی. اس خاتون نے آ کے انہوں نے جو بھی بولا ہماری ڈیبیٹ خراب کری. تو ابھی ہمارا یہاں پر سمپل ایک رول بنا ہے، کیونکہ 8 فروری تک ہم نہیں چاہتے ہمارے اندر کوئی ڈویژن بنائے. ہمارا اپنا کوئی بھائی بھی ہوگا، بہن بھی ہوگی، اگر وہ خان کے نظریے یا خان کے خلاف ہوگی، یہ اوپنلی ہم بتا رہے ہیں، ہم نے کل سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، دے ول ناٹ بی انوائٹیڈ ٹو دس پلیٹ فارم. ہمارے پیج پہ نہیں ہوں گے، باقی وہ جو مرضی کریں. یہ ہم سب لوگوں نے غلطی انسان کرتا ہے، جو بھی غلطی کر لے نو پرابلم، وہ اس کو سدھار لے، ہم اس کے ساتھ اپنے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ کہا ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. میں ایک یہ پیج چلا رہا ہوں PTIoverseas.com، تو یہ سارے یہاں ٹک ٹاکروں نے یہاں آ کے مجھے لائیو سینڈ آ کے کریے گا لازمی. جی انہوں نے یہاں کہہ دیا ہے کہ بھئی جو بھی اس PTIoverseas.com کے اگینسٹ بات کرے گا یا کوئی ویڈیو بنائے گا، اسٹریٹ اوے وہ خان کا دشمن ہے، PTI کا دشمن ہے، اس سے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اس. اگر وہ ہمارا بھائی بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے، تو یہ ایک سمپل رول ہے. سیم اگین اگر کوئی خان کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ باپ بدل رہا ہے، دیٹس اٹ، خلاص ہوگی ہماری کہانی. وی ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپلینیشن، پاوے وہ کوئی بھی ہو. ہم نے جب پرویز خٹک کو چھوڑ دیا، ہم نے جو کیا کہتے ہیں باقی آپ کے جو مومن صاحب تھے، جو بھی تھے، جو بڑے بڑے نام تھے، وہ ایک صاحب نے بڑا اچھا بولا تھا کہ بھئی جو بھی خان کو چھوڑتا ہے وہ رکشے چلاتا ہے. تو لیٹ دیم ڈرائیو رکشے، اینڈ فرام ٹوڈے وی نو گونا ٹاک اباؤٹ ہر اینڈ شی از فنش. اگر کیوں ہمارے گجر بھائی نے جو بات کر دی، یہ ہمارے یہاں سینئر ہے، مجھے تو نا دیٹ ٹاپک از پرویز خٹک بہت پسند تھا، اتنا زیادہ. میں کہتی تھی یا اللہ جہاں سے بھی وہ نکلتا ہے بندوں کی ایسی نا ریل پیل ہو جاتی ہے. جب وہ خان صاحب کو جب وہ آئے تھے نا 25 کو جب مارچ تھا، اس وقت وہ نا گاڑی کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. جو گاڑی چلا رہے تھے وہ الیاس بھائی تھے. مجھے کہتے ہیں انہوں نے مجھے نا ہم لوگ ٹویٹر پہ تھے، لائیو بتا رہے تھے کہ ابھی ادھر پہنچے ادھر پہنچے، ہر بندے نے اپنا محاذ سنبھالا ہوا تھا.
انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی، پرویز خٹک چھت پہ بیٹھا ہے گاڑی کی، اور گاڑی جو ہے نا 125 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، That's gone. ٹھیک ہے، اور یقین مانے میرے دل پہ یہ تھا کہ یہ اگر اڑ سوری گیا تو میری یہ آواز صرف آ رہی ہے کہ پشاور نہیں؟ پہنچے گا اور باقی سارے اسلام آباد پہنچے ہوں میری گے۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے عابد بھائی؟ جی اچھا سسٹر دیکھو، جو پاسٹ ہے نا، وی ڈونٹ ٹاک ان پاسٹ. جو ہمارے ساتھ تھا ویل اینڈ گڈ، اللہ میاں ان کو اچھی صحت دے، سب کچھ دے، مگر جو ہمارے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، خان کے ساتھ جو ہٹ گیا، ہم ان کے لیے برا نہیں سوچتے، مگر وہ ہم میں سے نہیں، نہیں ہے. بی ایف ٹی بھائی، جی جی رخی بہن نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ اس پہ میں صرف یہ کہوں گا، رخی بہن، یا تو گاڑی کی سپیڈ کم کر لیں یا اوپر سواری جو ہے نا وہ چینج کر لیں۔ نہیں، نیچے سے باندھا ہوا تھا اس کو. اچھا لیٹس موو آن ٹورڈز اور سوری ٹاپک. جی جی بی ایف ٹی بھائی، اس وقت مجھے بڑا چودھری دکھ بھائی تھا آپ بات کہیں کریں، اس کو کوئی تکلیف چودھری نہ بھائی ہو آپ جائے، بات بی ایف کریں. ٹی بھائی، لیکن آج جو میں بات کہتی ہوں اس آپ کو کر اڑ رہے ہیں، جانا چاہیے تھا۔ جو بات آپ کر رہے ہیں، جو گجر بھائی کر رہے ہیں نا، یہ ویڈیو مجھے بھیجنا، کیونکہ ہماری براڈ میں بھی وہ سارا میر آتی رہتی ہے، اور آج بھی تھی ہماری براڈ میں چاند بھائی والی بھی. تو یہ جو بھی بندہ بات کرے گا، ہم سے بھی ہوگا، ہم اسے نہیں کرنے دیں گے یہ بات، کیونکہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ بھائی دیکھو ویری سمپل، وہ ہماری براڈ پہ بھی آئی تھی، یہاں پر بھی آئی تھی، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، میرے فالو لسٹ میں بھی تھی، اب وہ نہیں ہوگی. سمپل سی بات ہے. دیکھو میں ہر بندے کو فالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جو خان کے ساتھ کھڑا ہے، مگر خان کے اگینسٹ اگر میرا بھائی بھی جائے گا، آپ کو خود پتا ہے کہ میں بڑا سخت سٹانس لیتا ہوں. کل چاند بھائی آئی تھی، انہوں نے کیسی ویڈیو بولی آپ لوگوں کے سامنے، یہ خالد محمود بھائی ہیں، انہوں نے بولی کہ دیکھو جو بھی یہ PTI overseas.com کے اگینسٹ بات کرے گا، ایک بار تو چلو اگر غلطی میں غلط فہمی کوئی کر لیتا ہے، مگر کوئی پرسسٹنس اس کے پیچھے چلے گا، وی ڈونٹ وانٹ دیم اینی تھنگ ٹو ڈو ود اس. کیونکہ 8 فیبری کا مشن آ رہا ہے کہ وہاں تک ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی لیفٹ رائٹ کرے. تو بس یہ اینڈ ریزلٹ ہے کہ جو بھی خان کے خلاف آپ کو تھوڑا شک بھی ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسا کرنے والا ہے، پلیز اس کو انفالو کیجئے، اس کو کبھی موقع مت دیجئے. یہ وقت ان چیزوں کا نہیں ہے، ہم نے بہت آگے نکلنا ہے، بہت آگے جانا ہے. اس زبردست. ٹاپک کو ابھی بند کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمارے سامنے ثبوت ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم اس کے ایک منٹ میں اس کے ادھر جا کے اس کے ساتھ بات کروں گا. باقی گجر بھائی آپ رخشی کا جو مسئلہ ہے یہ حل کریں پلیز. وہ ہو گیا، بس سمجھو ہو گیا، عنایت بھائی سمجھو ہو گیا. جی ندیم بھائی آپ بات کریں. جو بھی خان کے ویژن یا خان کی کاز کے خلاف جاتا ہے، اس کو انفالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو ایکسپوز کریں. جو خان کے کندھے میں یہی استعمال کہہ کر رہا کے ہوں. جو اپنا قد بڑھانا چاہتا ہے نا، اس کو پھینکے نیچے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں بھی اگر کرتا ہوں نا، تو آپ مجھے بھی بول سکتے ہیں برا. ندیم بھائی چھوٹی سی جو اپنا سجیشن. قد ندیم بڑا بھائی، کرنے کی کوشش کرتا ہے، ندیم اٹھا کے بھائی، پھینکے نیچے، اس کو ہائی لائٹ کریں مکمل، اس کو ندیم بھائی، سوشل ندیم بھائی، میڈیا کا ندیم بھائی 1 منٹ. دیکھو ایک ندیم بھائی، ایک ہمیں پتہ کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ٹیم ہونی چاہیے جو اس کو ہینڈل کرے. ہمارا کام نہیں، ہم ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں، وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، ہم اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو اس بندے یا بندی کی ID بھیجیں گے، وہ اس کو لک آفٹر کریں گے. ہمارا کام ہے، عنایت بھائی ہمارے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، OC بھائی، خالد محمود بھائی، فہیم بھائی، ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس میں کیا کہتے ہیں ڈسرپشن آئے، کیونکہ ٹائم ہر بندے کا قیمتی ہوتا اس ہے، طرح کم ہوتا ہے. مانو سسٹر نے بھی جوائن کیا ہے، تو مانو سسٹر کو بھی اوپر لے لیتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں تو. ڈیبیٹ شروع کرو پلیز. ندیم ہاں جی، مانو بہن آپ کو اوپر لیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں. نہیں چودھری بیٹھو یار، وہ سیٹ خالی ہوگی. ایسی اب مانو بہن ہے ہی نہیں، کدھر ہے؟ اچھا یہ آ گئی ہیں، اور رخشی چلی گئی ہوں مل گئی. اوہو. رخشی اچھا بہن آپ بھی اوپر آ جائیں، آپ بھی اوپر آ جائیں، یہ بھی سپیس کرتی ہیں. ہاں ذرا بات کریں ان کے ساتھ بھی. ندیم سے میں سیٹ لے لیتا ہوں. ندیم اچھا بھائی ہمارا، اچھا ندیم دوسری آپ اگر جی ہاں رخشی آپ بھی اوپر آ جائیں. مانو سسٹر بھی جو ہے نا یہ کرتی ہے سپیس، تو آپ آئیں ذرا بہن کو بات میں کریں. نے انویٹیشن بھیج دیا ہے. اچھا جی یہ بھی آ گئی ہیں. اچھا ندیم بھائی اور BFT بھائی، آپ سب کو چونکہ پتہ ہے، رخشی بہن کو بھی پتہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم جی میں نے صرف وعلیکم السلام علیکم. بہن ایک منٹ. ایک منٹ یار، اب کسی نے میوٹ نہیں کھولنا، اوکے؟ کسی نے میوٹ نہیں کھولنا. خالد پاز اپ ہے، اوکے؟ میں تو بات کر رہا تھا یار.
میں تو بات کر رہا تھا یار. اچھا اچھا اب بی ایف ٹی آپ بات کرو دونوں بہنوں سے اور اوکے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے مجھ سے سب سے سرچ پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن اوپر آتے ہیں پلیز آپ مائک کو میوٹ کرنا ہے پلیز کیونکہ ڈبل ایکو آتی ہے اور جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس کی بات نہیں آتی. تو خالد محمود بھائی آپ کوئی بات کر رہے تھے آپ بات کریں اس کے بعد پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں. جی خالد محمود بھائی اوور ٹو یو. بی ایف ٹی بھائی شکریہ کہ 3 ٹرک میں آپ کے پاس بھیجوں گا. تھینک یو ویری مچ جو بات کو سمجھیں آپ. اچھا تو اس طرح ہے کہ میں ندیم بھائی کے لیے یہ بات کر رہا تھا جس طرح ندیم بھائی نے بات کی. اس کی وٹنس ہے میری ادھر دونوں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دونوں کا تعلق ادھر لندن سے ہی ہے اپنا انگلینڈ سے ہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف آفیشیل جو ہے تو وہ آلریڈی ان کا بائیکاٹ کر چکی ہے. میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں جا رہے. وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ الیکٹڈ باڈی نے یہ کلیئرلی ہمارے اوپر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ ان کو جوائن نہیں کرنا. تو بحیثیت الیکٹڈ پارٹی اور پیڈ ممبرز وہ بھی ہوں گے لیکن ہم پی ٹی آئی آفیشیل میں جو ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہم ان کے پروٹیسٹ وغیرہ جوائن نہیں کرتے. وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی ڈیٹیلز میں اگر رخشی بہن کچھ بتانا چاہیں یا مانو بہن کچھ بتانا چاہیں تو آئی ڈونٹ نو ٹو بی ڈیٹیلز میں اگر رخشی بہن کچھ بتانا چاہیں یا مانو بہن کچھ بتانا چاہیں تو آئی ڈونٹ نو ٹو بی ڈیٹیلز میں اگر رخشی بہن کچھ بتانا چاہیں یا مانو بہن کچھ بتانا چاہیں تو آپ کے مائک پہ ایشو ہے ڈیٹیلز میں اگر رخشی بہن آپ کچھ مائک کو بتانا میوٹ چاہیں. کر دیں. جی اچھا میں خالد محمود بھائی ایک چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں. دیکھو ہم اچھی خاصی ڈیبیٹ کر رہے تھے. اوکے ٹھیک ہے تھینک یو فار لسننگ بگ ریسپیکٹ. اچھا اب میرا خیال میں رخشی کو نہیں اٹھاؤ یار اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی اسے پتہ ہی نہیں 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 کوئی چل رہا. بات عابد جی بھائی جی ایسے نہیں مانو کرتے. بہن عابد بھائی 1 منٹ عابد بھائی 1 منٹ ایسے نہیں کرتے. وہ ہماری سیکھ رہی ہیں وہ ٹک ٹاک پہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں ہم ان کو بتا دیں گے. اچھا بیک ٹو دا پوائنٹ. میں پوائنٹ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اس خاتون جو سارا میر ہے اس کا نام نہ لیں. ٹھیک ہے وہ پاسٹ ہو گئی ہے. دیکھو گجر بھائی نے ہماری کو بات کہہ دی ہے. مجھے لسننگ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ان کے الفاظ میرے لیے کافی ہیں. دیٹس اٹ ڈن. میں نے لائیو دیکھو آپ کے سامنے فہیم بھائی سے بات کر لی ہے اینڈ دیٹس اٹ ڈن. ٹھیک ہو گیا. اب اپنا ٹائم ہم ویسٹ نہ کریں. یہاں ہم نے دیکھو کیمپین چلانی ہے. جی نائد بھائی ایسے ہی نہیں نائد بھائی. لیٹس موو فارورڈ. جی گجر بھائی. جی بالکل موو آن کریں. کوئی مسئلہ نہیں. یہ ویسے بھی ہمارا جو ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر تو پہلے سے چل رہا تھا نا. تو دس از سم تھنگ چلو جو بھی ہے ہم اس کو موو آن کرتے ہیں. اگر اسی کی کلیریفیکیشن آتی ہے اس کے بعد وہ سلپ آف ٹنگ کہتی ہے جو بھی کہتی ہے اس کو تو اس کو کہتے ہیں رخشی بہن کی مائک پرابلم ہے مائک پرابلم. جی یہ بی میرا ایف ٹی خیال ہے بھائی کہ سم بی ایف ٹی اسپیسیفک بھائی حکم میرا بھائی حکم میرا بھائی. بی ایف ٹی بھائی آپ اور نیت بھائی گجر بھائی یہ مجھے اجازت دیں میں سارا سے بات کر لوں. ساری جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ تو بالکل اگر جی السلام علیکم. آپ جانتے ہیں. ایک منٹ ایک منٹ مانو بہن منٹ ایک منٹ مانو بہن. منٹ. اگر دیکھو چودھری بھائی اگر دیکھو میں نے لائیو کہہ دیا ہے کہ یہ گجر بھائی جو کہہ دیتے ہیں نا دیٹس انف. مجھے ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائیوں کا اتنا ٹرسٹ ہے. عنایت بھائی کچھ کہہ دیں یا اسی بھائی کہہ دیں وہ انف ہے. یا خالد محمود بھائی کہہ دیں یا عابد بھائی. ہم ایسے گروپ میں بیٹھے نا ہم بھائیوں کی طرح ہیں. تو یہاں ہم ایک دوسرے کی عزت اتنی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا اور خان کے اگینسٹ جو جاتا ہے. مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس خاتون کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ ہے آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ. دیکھو انسان کی اصلاح کرتا ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں کلیریفیکیشن لا سکتے ہیں تو وائی ناٹ. ٹھیک ہے نا. انسان میں غلطی لے آؤں گا انشاءاللہ میں لے آؤں گا. مجھے موقع دیں. اس پہ بات نہیں ابھی کرنی کیونکہ مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. میں ایک دفعہ بات کر لوں پھر آپ کو اجازت دے دوں گا. پھر جو آپ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا. نہیں ویسے چودھری میں مدثر صاحب آپ کو پتہ ہے ہم نے یسٹرڈے کیا ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہمارا پر یہاں زیرو ٹالرنس ہے بس. ٹھیک ہے نا. غلطی انسان کرتا ہے مگر وہ اصلاح کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے تو ہم اس کے فارورڈ لے کے بالکل چلتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت مگر ضروری ہے کہ مگر وہ خان اپنی کی غلطی قبول کرے. جی مگر خان کی جو کیا کہتے ہیں نا دیکھو کل چاند بھائی آئے تھے یہاں پر ہی. انہوں نے کیا کتنا زور پرزور بولا. ظفر بھائی نے بولا. خالد محمود نے. میں لٹرلی میں دیکھو غصے میں بات نہیں کرتا مگر PTI overseas.com کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرے گا
وہ ہماری صفوں میں سے نہیں ہے، وہ خان کی صفوں میں سے نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں سے نہیں ہے، نو میٹر وہ کچھ بھی بولے۔ تو اسی طرح اگر جی خان کو کوئی باپ بنا رہا ہے یا کچھ بھی کہہ رہے ہیں نا، وہ مجھے دے دیں ریلیونٹ ہے۔ اب لیٹس موو آن، ٹھیک ہے جی چودھری بھائی، آپ گجر بھائی سے رابطہ کریں گے، جو بھی آپ ڈیسائیڈ جو کنکلوڈ کریں گے گجر بھائی تو میں نا آپ کو نمبر بھی اپنا بھیجتا ہوں، تو مجھے موقع دیں، مجھے بات کر لینے دیں، پھر فائنل کریں گے۔ اچھا ابھی تک چودھری بھائی دوسری بات میں یہ بتاؤں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میرے آپ کا میں بڑے دل سے احترام کرتا ہوں، ان کو بروڈ کے اوپر مت لے کر آنا، کیونکہ اگر وہ بروڈ کے اوپر آئیں تو مجھے بھی جانا پڑے گا ایز اے پی ٹی آئی آفیشیل، تو پھر مجھے نکلنا پڑے گا، تو میں کیونکہ میں اس سے ہم ویسے اپنی ہی بروڈ بات پہ کر لیتا ہوں واٹس ایپ پہ، میں کر لیتا ہوں۔ جی ذرا میوٹ کے اوپر نہیں آ رہی، ایک تو بات ہماری طرف سنیے سے میری، میں اس کے براڈ پہ جاؤں گا، آپ کو پھر وہ بھیجوں گا کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ اور شکوک ہے جو آپ کے سامنے اس وقت نہیں رکھ سکتا۔ میں اس سے بات کروں گا کہ اس کی سیاسی جغرافیہ ہے کیا، اس کو کتنی سیاست آتی ہے، اور وہ عمران خان کو کیسے جانتی ہے اور اس کے باپوں کو کیسے جانتی ہے۔ یہ میرے پاس سوالات اس کے لیے ہے، میں جاؤں گا، ادھر ہی جاؤں گا، پھر اچھا عنایت بھائی، کلیئر ہو جائے عنایت گا بھائی بالکل 1 منٹ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو اچھا نیت بھائی کہہ عنایت رہے ہیں بھائی، بالکل ٹھیک ہے، میں نیت بھائی کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کو میں سنتا بھی ہوں، یہ جو بات کرتے ہیں وہ 100% اچھا 1 منٹ ٹھیک ہوتی چودھری ہے۔ بھائی، 1 منٹ چودھری بھائی، دیکھو ہمارے پاس مانو سسٹر آئی ہیں، ان کی بات بھی ہم سن لیتے ہیں، اس ٹاپک کو ہم نے جی جی کلوز کر دیا، پلیز دیٹس جی اٹ، جی اس پہ کوئی بات نہیں کرنا، ورنہ ان کو سیدھے ہی ہم نے نیچے گرا دینا ہے۔ جو میں اگر میں خود بھی بات کروں مجھے بھی گرا دو، ٹھیک ہے نا، پلیز لیٹس موو آن۔ مانو سسٹر ویلکم۔ جی السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ تو بھائی آپ جو پہلے ڈسکشن کر رہے تھے، جو آپ سولوشنز بتا رہے تھے، اٹ واز ریئلی ریئلی فینٹاسٹک۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے، جو آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ایک بیسک پوائنٹ جو میرے مائنڈ میں تھا، جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے 2 نام لیے ہیں۔ ایک نام لیا انہوں نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کا، اور دوسرا نام لیا ڈونلڈ مانو لو کا۔ سسٹر 1 منٹ، مانو سسٹر سوری، مجھے آپ کی آواز سے پہچانا گیا، آپ آئی تھنک صبح میں تھی، آپ نے جو وہ ایک کوٹیشن بول رہی تھی وہ اگر آپ ریپیٹ کریں گے، دیٹ واز ویری ٹچی، کہ ہمارے باقی بھائی بھی اس کو سنیں۔ یاد ہے آپ نے ایک لفظ بولا تھا ایک وہ نہیں بولا تھا، ساتھ شاعری بھی کریں، جو نہیں نہیں، وہ شاعری ساری کرتے نہیں، وہ تھے۔ ایک تھا آئی تھنک شی انڈرسٹینڈ، وہ جو میں نے آپ کو بولا تھا اس پہ آپ ویڈیو بنائے، وہ کون سا لفظ تھا؟ آپ پھر جی جی کنٹینیو کریں جی، آپ وہ ریپیٹ جی، کر وہ سکتی ہیں؟ تھا کہ جی جی بسم اللہ۔ وہ تھا کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں بس وہی ذمہ دار ہیں۔ ماشاء اللہ زبردست۔ تو اب آپ جن کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں بس وہی ذمہ دار ہیں۔ جی میں انشاءاللہ تعالیٰ لکھ کے بھیجوں گی۔ جو امپورٹنٹ بات بھائی میں کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں جو فرانس میں بھائی بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کریں جنرل باجوہ کے، مطلب پیسفل رسپیکٹ سے پروٹیسٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور جو امریکہ میں ان کو ڈونلڈ لو کے، کیونکہ آج ہمارے خان صاحب نے کہا نا، انہوں نے یہ 2 نام لیے ہیں، تو اب ہمیں بھی یہ 2 نام تو لینے پڑیں گے نا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو فرانس میں ہیں، چلے یہاں پہ تو بہت کچھ ہوا ہے لنڈن میں، تو ان کو بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے نا، ان پہ بات تو کرنی چاہیے نا، فرانس والوں کو بھی نکلنا چاہیے ان کے لیے کہ پلیز آپ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا قصور ہے، ہمارے خان صاحب کا قصور نہیں ہے۔ اور جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ان بھائیوں بہنوں سے بھی ریکویسٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ پلیز جو ڈونلڈ لو نے کیا ہے اس کے خلاف بھی تھوڑا سا پروٹیسٹ ہونا چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں پلیز ڈسکس کیجیے گا۔ دوسری ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس نے امریکہ کو ڈرون اڈوں کی پیشکش کر دی ہے، تو اٹس ریئلی الارمنگ۔ تو یہ 2 باتیں میں نے آپ کو بتانی تھی، تو میں بالکل بھاگ کر آپ کے پاس آئی ہوں، تو مجھے اجازت کس دیجیے نے گا۔ جزاک پیشکش اللہ۔ ڈرون حملوں کی؟ مانو آپ کوئی ڈرون بات، اڈوں اچھا میں اوسی ڈیٹیل میں بھائی آپ بتاتا کے بعد اس پہ میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، تھینک ہوں، یو۔ میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں خبر کیا ہے۔ جان جی اجازت اچکزئی دیجیے گا، ایک، جزاک اللہ۔ میں جی جی نیچے بہت بیٹھ کے شکریہ۔ سن رہی ہوں، فی جی امان جی اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، آپ آیا کریں انشاءاللہ۔ تو نیچے ریکویسٹ کسی بھائی بہن نے آنی ہے، کسی کے پاس بریکنگ نیوز ہوگی، کیونکہ ہم جیسے جیسے 8 فیبرری کی طرف جا رہے ہیں، کسی کے پاس بھی کوئی بریکنگ نیوز ہوگی نیچے کامنٹ کر کے آپ اوپر آ سکتے ہیں۔ بگ رسپیکٹ جی، جزاک اللہ۔ کنٹینیو گجر بھائی، کنٹینیو، اوور ٹو اچھا، یو۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، پلیز ڈیکورم کا خیال رکھا کریں سب لوگ۔ جی گجر بھائی۔
جی بہت شکریہ. اچھا جان اچکزئی ہے منسٹر انفارمیشن بلوچستان کا. بیسیکلی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایجنسیوں کا بندہ. تو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا, بعد میں اس نے وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا تھا کہ کیونکہ ساری جو اس نے کہا کہ ساری جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے آ رہی ہے, تو ہمیں جو ہے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے فوجی اڈے جو ہے وہ امریکہ کو ڈرونز کے لیے دے دیں تاکہ یہ جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے کاؤنٹر کیا جائے. اس کے بعد اس نے ٹویٹ اٹھا لی تھی. یہ ابھی کوئی آفیشیل نہیں ہے کہ ہم دے رہے ہیں, یہ بس اس نے ایک ٹویٹ کی تھی, اس کے بعد اس نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیے. ایک جو اگلی خبر میرا خیال آپ کو شاید وہ آپ نے بتا دی یا نہیں بتا دی, خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اوپر آج انہوں نے فرد جرم عائد کر دی سائفر کیس کے اندر. اور ایک بڑی جو کورٹ پروسیجرز آیا ہے اس کی ایک جو باہر آئی ہے چیز, اس کے اندر سے یہ آیا ہے 2 چیزیں. جو طارق مسعود ہے اس کی جو اس نے جو ریمارکس دیے ہیں, ایک تو ریمارکس اس نے یہ دیا ہے کہ اس کو جو ہے جو جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو لوگوں نے جو وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ تم سر آپ سے جو ہے نا اوپر اعتراض ہے, آپ جو ہے یہ کیس نہ سنیں. تو یوجولی یہ ہوتا ہے جب وکیل ایک پارٹی آپ کے اوپر جج کے اوپر اعتراض کر دیتی ہے تو وہ جج اپنے آپ کو پینل سے علیحدہ کر لیتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ یہ جو سلیکشن ہے ججوں کے, اس کے اندر عامر فاروق ہے, جیسے خان صاحب نے عامر فاروق کو کہا تھا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے, لیکن خان صاحب کا ہر کیس جو ہے نا عامر فاروق اپنے پاس ہی لگاتا ہے. اسی طرح اس نے طارق مسعود نے کہا کہ میں نہیں کرتا اپنے آپ کو علیحدہ پینل سے, تم سے جو ہوتا ہے کر لو. یہ وہی یاد رہے, یہ وہی طارق مسعود ہے جس نے جسٹس میرا خیال ہے جسٹس آمنہ تھا, میرا خیال جسٹس آمنہ ملک, اس کو یہ اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اٹھواؤں گا اور تمہیں اٹھوا کے وہاں بھیجوں گا کہ جہاں سے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی. تو یہ ایسے اس قسم کے جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا جب پروسیڈنگ تھوڑی سی آگے بڑھی تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر آپ فوجی عدالتیں جو ہیں اس کو بحال کرتے ہیں تو بنیادی انسانی حقوق پامال ہوں گے. اس کے خلاف جو کانسٹیٹیوشنل کا جو بنیادی انسانی حقوق کا جو کتاب کا جو کتابچہ ہوتا ہے وہ ان کو دیا گیا, تو اس کو اس نے جو ہے نا وہ پڑھے بغیر ہی جو ہے نا ایک سائٹ کے اوپر پھینکتے ہوئے کہا ٹو بی ہیلپ ود بنیادی انسانی حقوق. میں نہیں مانتا, میں چلو جو کرنا ہے کرو, آگے چلو. تو دیز آر ویری شاکنگ ریمارکس فرام ہم. یہ اس کی مینٹیلٹی کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے فیصلہ پہلے سے کیا ہوا تھا کہ میں نے جو ہے فوجی عدالتیں بحال کرنی ہے. اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اسی بروڈ کے اوپر بیٹھ کے کہ یہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اس نے اس طرح سے نمبر گیم جو ہے وہ اس نے جو سو کالڈ لائک مائنڈڈ جو تھے لوگ ان کو یہ کیس جو ہے وہ پہلے دیا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکیں, اور باقی جتنے بھی لائک مائنڈڈ اس کے گروپ کے بندے تھے اس کو اس نے چھپا کے رکھا پیچھے کہ جیسے ہی وہ فیصلہ کر دیں گے تو ریویو پٹیشن کے اندر ان سب کو دے دوں گا. اور اس کے بعد اس نے سارے لائک مائنڈڈ اپنے جو ہے وہ بندے بٹھا دیے اس کے اندر صرف ایک ہی جو ایک پختون عورت تھی اس نے صرف ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے. باقی جتنے بھی انفارچونیٹلی جتنے بھی پنجابی جج تھے ان سب کے سب نے جو ہے وہ فوجی عدالتوں کے حق کے اندر فیصلہ کیا. سر اگر فوجی عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ 20-20 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہو, اس کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا ایک پوری کی پوری کوٹھی ہوتی ہے, آپ کے پاس 12 ملازمین ہوتے ہیں, آپ کے پاس 6 گاڑیاں ہوتی ہیں اور ان گاڑیوں کے اندر پیٹرول فری ہوتا ہے. تو پھر آپ جائیں, رہنے دیں, آپ کام نہ کریں. ہم فوجی عدالتوں نے اگر ہمیں رول کرنا ہے تو کم از کم کچھ بچت تو ہونی چاہیے. تو یہ جو انصاف کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے پاکستان کے اندر وہ اس وقت ختم ہو گیا ہے. عدالتیں پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہی, صرف ایک ربر اسٹیمپ کے اوپر کام کر رہی ہیں. میرا ایک سمپل سا سوال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے, سر آپ نے جو ہے وہ 25 سال پہلے کا کیس کھولا ہے جس کے اوپر جو لیگلی آپ کھول ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہوتا یہ ہے جب ایک مرتبہ کیس سنا جاتا ہے اس کے اوپر ایک ریویو پٹیشن آتی ہے. جب ایک ریویو پٹیشن آ جاتی ہے تو اس کے بعد سیکنڈ ریویو پٹیشن الاؤڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
اگر آپ نے وہ بھی کرنا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے. بیسیکلی آپ جو مردہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر کوئی جان پھونکنا چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ کوئی نہ کوئی بیانیہ دے دیا جائے الیکشن لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے وہ ان کو دیں بیانیہ. لیکن آج کے لوگوں کو جو ظلم ہو رہا ہے ان کو انصاف کون دے گا؟ کہ آپ آج سے 25-30 سال بعد بیٹھ کے کوئی ایک اور عدالت لگے گی اور وہ بولے گی کہ آج سے 30 سال پہلے جو فوجی عدالتوں نے فیصلے کیے تھے وہ غلط تھے؟ یہ کیا پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا عدالتیں ہر فیصلے کا جواب جو ہے وہ 30 سال بعد آ کر دیں گی؟ یہ جو ڈھونگ قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا ہوا ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہم بہت سنتے ہیں جسٹس منیر کا نام. جسٹس منیر کی کتاب ہے جو اس نے لکھی تھی، اس کے بعد اس نے اپنے جتنے گناہ تھے اس کے اندر اس نے مانگا تھا. جسٹس منیر وہ ہے جس نے پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد وہ جو ہے اسی جس کے حق میں اس نے فیصلہ دیا تھا، ضیاء الحق اس کی حکومت کا حصہ بھی رہا اور اٹارنی جنرل بھی رہا، اور جو ہے نا 25-30 سال تک. تو وہ جو بندہ ہے، اس طرح کے جو بینیفیشریز ہیں سسٹم کے، یہی بار بار گھومتے آ رہے ہیں. دوسری طرف میں آ جاؤں کوئکلی، تھوڑا سا میں سوری تھوڑا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں نواز شریف صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب آئندہ دنوں کے اندر آپ کو تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، ناٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اوبویسلی وہ ریٹائرڈ ججوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کو کہتے نظر آئیں گے کہ ان سے تھوڑے سا نا وہ ہمیں ان کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل جنرل باجوہ، یا اور اگر ہم دوسری سینس کریں جنرل فیض کو خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کرتا نظر آئے گا، کیونکہ آج جو کل ان کی اور آج ان کی جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آن گراؤنڈ ہمارے حالات اتنے برے ہیں. جو مجھے پکچر کھینچ کر بتاتی جاتی، جو مجھے رپورٹس بتائی جا رہی تھی، وہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ہم 50-50 کے اندر ہیں. لیکن یہاں پہ تو ہمارا حال ہی کوئی نہیں ہے، پارٹی کا ووٹ ہی بینک ہی سارا ختم ہو چکا ہے پنجاب کے اندر سے. تو اگر پنجاب سے یہ حالات ہیں تو آگے کیا ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ پھر انہوں نے کہا اس نے یہ کہا کہ جب میں نے لاسٹ ٹائم یہ اپنا بیانیہ ووٹ کو جو والا شروع کرنے کی کوشش کی تھی تو میاں شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن ہمارے پاس ابھی بیچنے کو کوئی نہیں ہے. جو پچھلے 17 ماہ کی ہماری کارکردگی ہے اس کی وجہ سے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو ہمیں واپس اپنے ووٹ کو عزت والے بیانیے کو زندہ کرنا پڑے گا اگر ہمیں کوئی عزت بچانی ہے تو. اور تیسری چیز جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر اس وقت جو ڈی سی ہے وہ جو چیف منسٹر محسن نقوی ہے اس کی رشتہ دار ہے. اور محسن نقوی جو ہے وہ اوبویسلی پھر جو ساہیوال تھے پیپل پارٹی کی ٹکٹ سے الیکشن بھی لڑ رہا ہے. تو وہ بیسیکلی ایک پارٹی ممبر ہے، اور وہ ایک تو وہ یہ ہے نا کہ وہ نگران سیٹ اپ کا حصہ بھی ہے اور پارٹی کا حصہ بھی ہے. اور وہ تیسری چیز اس نے اپنی رشتہ دار لگائی تھی، اور یہ وہ رشتہ دار ہے جس نے ایم پی اوز کے اوپر دستخط کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اور لیڈرز کو اٹھانے کے لیے. اور اب وہی جو ہے ڈی سی او، اس کو 13 ضلعوں کا آر او جو ہے نا وہ مقرر کر دیا گیا لاہور کے اندر. تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے پی ٹی آئی نے آج لاہور کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ رٹ بھی دائر کر دی ہے. لیکن یہ بیسیکلی وہ بنیاد ہے جو رکھی جا رہی ہے الیکشن کو ریگنگ کرنے کے لیے، اپنے من پسند آر اوز یا ریٹرننگ آفیسرز کو لگا کر الیکشن کے رزلٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو میرا خیال کرنی چاہیے، زیادہ خاص طور پہ آر اوز والا. اور دھیان رکھیں ایسے وہ لوگ جو کمپرومائزڈ ہیں، جن کو یہ آر اوز لگانے کی کوئی کوشش کرتے ہیں، اس کا نام اور لے کر ہم آلریڈی ان کو نیم اور شیم کر دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہتا ہوں جو گجر نے بات کی ہے. عنایت بھائی آپ کے پاس لے کر آتے ہیں انشاءاللہ باری باری سب کے پاس. نہیں، میں کچھ بھول جاؤں گا، کوئی چیزیں ہیں وہ آپ کے جی آپ ہی سامنے. کے پاس آ رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جو گجر نے بات کی ہے زبردست بات ہے. اسی میں نے جب آتی ہی میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ یہی باتیں آج آپ بڑھائیں گے، کیونکہ اپڈیٹ یہی ہے آج کے کرنٹ، اور دونوں بہت خطرناک ہے. اب آپ سوچئے کہ سردار طارق مسعود جو اس وقت سینئر جج ہے آفٹر فراڈ عیسیٰ کے بعد، جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہے وہ اس وقت طارق مسعود ہے.
اچھا، طارق مسعود کی نگرانی میں یہ 5 ممبر بینچ بنایا. کریکٹ کر دوں قاضی کے بعد اعجاز الحسن ہے اور اعجاز الحسن کے بعد جو ہے نہیں، وہ وہ تو چیف قاضی کے جسٹس بنے گا نا اعجاز الحسن، لیکن سینئر یہ ہے، یہ ابھی ریٹائر ہو جائے گا 2 مہینے بعد. تو قاضی کی تو ابھی 10 مہینے رہتے ہیں نا، آپ اس پر غور کیجئے. تو چیف جسٹس اس نے نہیں بننا طارق مسعود نے، وہ بننا اعجاز الحسن نے. وہ لیکن عمر میں اور سینیارٹی میں اس وقت آفٹر فراڈ عیسیٰ یہی شخص ہے جس کا نام ہے طارق مسعود، سردار طارق مسعود. اب یہ بالکل ڈائریکٹ آدمی ہے پی ایم ایل این کا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے منصفی سے یا انصاف سے. اس نے کیا کیا آج اس نے یہ کہا جب اس کے سامنے لطیف کوسا نے بات کی کہ بھائی ہیومن رائٹس کی بات ہوئی، وہ دباچہ پیش کیا گیا، تو اس نے کہا میرا ہیومن رائٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی ایک جج، سیٹنگ جج کہتا ہے کہ میرا ہیومن رائٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں یہ باتیں اس لیے روز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز یاد ہو کہ اس وقت عمران دشمنی میں کون کون آگے ہے. اب سپریم کورٹ کے جو 5 ججز ہیں، جس میں اعجاز الحسن ہے، یہ 4 اور اس کے ساتھی منیب اختر وغیرہ، عائشہ ملک، یہ اور ہے. لیکن جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو آئین کے باہر کھڑے ہیں، یعنی کہ ان اسٹیبلشمنٹ کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان میں کون ہے؟ یہ 5 ممبر بینچ تھا. 4 نے ان کے حق میں فیصلہ دیا آرمی کورٹ کے، اور ایک فرت الالی جو ابھی آئی ہے، چیف جسٹس تھی پشاور ہائی کورٹ کی، وہ ابھی ادھر انڈکٹ ہوئی ہے. تو اس نے جو ان کی گروپ کی عورت ہے، انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ سویلین پر آرمی کورٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. یہ اس کے الفاظ تھے، بہت زبردست. میں حیران ہو گیا کہ وہ تو قاضی فائزیسا گروپ کی خاتون ہے، لیکن اس نے اپنا حق ادا کر دیا. اٹس اوکے. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. یہ جو 120 لوگوں پر ابھی مقدمہ چلنا ہے آرمی کورٹ میں، تو آپ ہمارے اٹارنی جنرل یعنی پاکستان کے اٹارنی جنرل نے کیا کہا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس میں تو زیادہ سے زیادہ 3 سال کی ایک سزا ہے. یعنی یہ بدبودار شخص، اس کو میں کہتا ہوں 3 گھنٹے کا سزا بھی سزا ہوتی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ 3 سال یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایزیوم کر لیا ہے کہ یہ جو 120 لوگ حوالے کیے گئے ہیں آرمی کورٹ کو، اور اب جسٹس بندیال نے اس وقت ان کو روکا تھا کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا آپ اس پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن جاتے جاتے اس شخص نے جو کردار ادا کیا، حالانکہ 6 ممبر بینچ نے اس کو گرا دیا تھا. تو اب 5 ممبر بینچ کیسے؟ ابھی اس کے لیے 9 ممبر بینچ بنے گا، تب یہ سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک سول جج، یعنی ہمارے جوڈیشری کا ایک سینئر جج، اس کے ماتحت جو بینچ ہے، جو قاضی فائزیسا نے بنائی ہے بینچ، وہ تو ایک جادوگر سا فراڈی انسان ہے. وہ ابھی باہر کے دورے پہ جا رہا ہے کہ تاکہ یہ کمپلیٹ ہونے کے وقت میں موجود نہ ہوں. اس نے ڈرامہ کرنا ہے، ادھر 48 سال پہلے والا ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا لیا. اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر کون سی ہیوملیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، اس پر اس کو کوئی بات نہیں کرے گا. ہر ایک آرٹیکل، جب آپ آرٹیکل کو آرٹیکل سے ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اور یہ کن کے پیرول پر ہے. یعنی یہ جج نہیں ہے، یہ ایک سوداگر قسم کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت. جو 11 ججز ہیں وہ آئین کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو 5 ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. ان 5 میں کون ہے؟ وہ ہے جسٹس اعجاز الحسن، منیب اختر، دوسرا ہے عائشہ ملک، وہ کراچی والا، ساری میں نام بھول رہا ہوں، وہ ایک اور ہے. یہ 5 آپ کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں. لیکن باقی یہ مندوخیل اور یہ جتنے آپ، منصور علی شاہ، یہ سب کے سب ڈرامہ باز لوگ ہیں. اور منصور علی شاہ نے اعجاز الحسن کے بعد 3 سال تک چیف جسٹس رہنا ہے. اعجاز الحسن نے صرف 10 مہینے رہنا ہے. یعنی 10 مہینے بعد جب اعجاز الحسن بنیں گے، وہ 10 مہینے کے لیے بنیں گے. اور ان کا جو زبردست آؤٹ ہے نواز شریف کا، وہ منصور علی شاہ ہے جو 3 سال کے لیے بنے گا. دیکھیے ہمارے سوشل میڈیا کا کردار اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ جتنے ہماری جوڈیشری کے بڑے ہیں، یہ سب کے سب ہینڈ ٹو گلاؤز ہیں. ان کو اگر آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے، ان کو اگر اپنا وہ مقام نہیں دکھائیں گے کہ آپ لوگ عوام کی نظروں میں ذلیل ترین ہیں،
اور میں برملا کہتا ہوں، خواب عراق میں ہو جو کچھ بھی ہو میں کہتا رہتا ہوں، جو دیکھے یا نہ دیکھے وہ دوسری بات ہے۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ باقی جو آج 3 کیسز لگی ہوئی تھے عمران خان کے، ذرا اس طرف نظر دوڑائیے کہ عمران خان کو وہ جو سکندر سلطان، پتہ نہیں نام کیا ہے، ابو الحسنات سکندر سلطان ذوالقرنین، یعنی یہ تو ان کے نام ہیں۔ اور یہ شخص میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب سرگودا میں وکیل تھا تو اس وقت یہ کار لیفٹر جتنے تھے ان کا سرغنہ تھا، جب وہ پکڑے گئے تو یہ ان کا سرغنہ تھا، اس کو سزا بھی ہو چکی۔